الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین۔ سورہ معارج کی یہ آیتیں ہیں جن پر بہت عرصے سے درس چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہم جانتے ہیں۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی آپ کے سامنے بہت اکڑ رہا ہو تو پھر آپ اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ تو کیا تھا اور تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو انسان بھی اللہ کے سامنے بہت زیادہ اکڑتا ہے، تو اللہ اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہے وہ ہم جانتے ہیں، تو تم جس چیز سے بنے ہو تم وہی ہو، تو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے سامنے تو کوئی بھی نہیں اکڑتا۔ دیکھو، جب کوئی آپ دعویٰ کر رہے ہوں اور کوئی آپ کے دعوے کو نہ مان رہا ہو، آپ کی بات کو بالکل 180 ڈگری پہ جا کے اس کا انکار کر رہا ہو، تو اس سے بڑی آپ کی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ آپ کانفیڈنٹلی پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو، مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہو کہ بیٹا دیکھو 2+2 = 4، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، اور بچہ آگے سے کہہ دے نہیں 2 اور 2 تو 6 ہوتے ہیں، تو ٹیچر کہے کہ میں میتھ کا ٹیچر ہوں بیٹا، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اور یہ بات دلائل سے بھی ثابت ہو چکی ہے، جس ٹیچر سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا، بشرطے کہ وہ میتھ کا ٹیچر ہو۔ ٹیچر کس کا ہو؟ وہ میتھ کا ہو۔ جس سے بھی پوچھو گے وہ یہی کہے گا 2+2 = 4۔ بچہ آگے سے کہے نہیں 2 + 2 8 ہوتے ہیں، 6 بھی میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، 8 ہوتے ہیں، تو میتھ کے ٹیچر کی اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہو سکتی ہے بھائی؟ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو ٹیچر ایسے موقع پہ کیا کہے گا؟ بیٹا تم جتنے فنٹر ہو میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں میتھ کی الف بے بھی نہیں پتا، اور تم اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہو 2 + 2 8 ہوتے ہیں، حالانکہ تمہیں میتھ کی الف بے بھی نہیں پتا ہے۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان اکڑتا ہے قرآن اللہ کے سامنے۔ اب کہاں اکڑ رہا ہے کہ قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ تمہاری جو اوقات ہے ہمیں معلوم ہے اور ہم نے تمہیں بنایا ہے، تو ہمیں نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا؟ وہ الگ بات ہے، جاوید اختر صاحب نے تو کہہ دیا کہ خود بخود بنے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو انگلش کے بھرم ہے، زبان، ٹاپک چینج ہو رہا ہے جلدی سے بس کر کے پھر آ رہا ہوں اصل پر۔ زبان ایک اچھی چیز ہے، زبان کا آنا، لیکن علم زبان کے آنے کو نہیں کہتے، یہ خوب سمجھ لو۔ کسی زبان میں مہارت حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو مہارت ہو، لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں۔ جب مولانا شبیر احمد عثمانی جب پاکستان بنا نا، مولانا شبیر احمد عثمانی، وہ ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک یہ بیان پہنچا ہے کہ اسمبلی میں اس وقت کچھ لبرل لوگ بھی تھے جو پاکستان کو اسلام کا قلعہ نہیں بننے دے رہے تھے، تو جب ڈیبیٹ ہوتی، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ آگے سے انگلش بولنا شروع کر دیتے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا ایک دفعہ کہ تم لوگوں کی جہالت کو انگریزی نے چھپا لیا ہے۔ تمہاری جہالت کو کس نے چھپا لیا ہے؟ انگریزی نے۔ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں میری باتوں کا تمہارے پاس جواب نہیں ہے، لیکن انگلش میں ٹھش پش کر کے تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زبان آتی ہے تو بس آپ پڑھے لکھے ہو گئے۔ اب انگریزوں میں بچہ انگلش بولتا ہے،
ہمارے ایک ریلیٹیو امریکہ میں تھے, کہتے ہیں ایک گورے کو اتنا نہیں پتا تھا کہ امریکہ کی دوسری اسٹیٹ میں ٹائم چینج ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہا پوری تمام اسٹیٹ میں ایک ہی جیسا ٹائم ہوتا ہے. حالانکہ یہ تھوڑی سی بھی جس کو فلکیات معلوم ہے وہ کہے گا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن انگلش میں ٹھش فش. صحیح ہے نا. تو کبھی بھی کسی کی زبان سے متاثر نہ ہوا کریں, زبان سے متاثر نہ ہوا کریں. آپ کہہ رہے ہو آپ مجھے اس پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس زمانے میں کچھ اسکالرز ایسے ہیں جو علم میں بالکل زیرو ہیں, بالکل فارغ ہیں, لیکن تھوڑی سی ٹرمز انگریزی کی یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ٹھش پش لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاء اللہ زبردست, حالانکہ بالکل فارغ بات ہوتی ہے, وہ 0/0 اس کی ویلیو ہوتی ہے. اچھا, انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جو نالج اس کے پاس نہیں ہوتی نا, تو وہ والی نالج اگر کوئی غلط بھی رکھے گا تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے کہ چلو اس کے پاس کچھ نالج تو ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں. مثال کے طور پر آپ کو اگر ہسٹری کا نہیں پتا, تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہے, اب کوئی آ کے قصے سنانا شروع کر دے, یار وہ بنو امیہ میں یہ ہوا تھا, پھر فلانا کمانڈر دریافت ہوا تھا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. بولو گے یار نالج, آپ کو کیوں وہ نالج لگ رہی ہے؟ اس کے کانفیڈنس کو دیکھ کے, اور اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کے پاس ذرا سی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کیا ہے, وہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے, یار کیا نالج ہے, حالانکہ وہ پھینک رہا ہوتا ہے. اب آپ نے کیونکہ ہسٹری آپ نے خود پڑھی نہیں ہے, آپ کو خود معلومات ہے نہیں, تو وہ پھینک رہا ہوگا, آپ سمجھ رہے ہو یار کیا کانفیڈنس ہے, حالانکہ وہ جھوٹ اور غلط چیز پہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو اور زیادہ برا ہے. تو اس لیے میرے بھائی کبھی کسی کے اسٹائل سے, کسی کی باتوں سے, کسی کی انگلش سے, کسی کی ٹھش پش سے. اسی طرح مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جو علماء ہیں بعض دفعہ وہ عربی کا بھرم, جو باطل علماء ہیں وہ عربی کا بھرم مار رہے ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ ایک اسکالر ہے, نام نہیں لوں گا, آپ نہیں جائیں گے ان کی طرف, میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا, اس میں عربی کی اصطلاحات بہت استعمال کی ہیں کہ اصل استدلال فقہ کی نا, جو اصول فقہ پڑھا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اصل یہ استدلال اس سے یہ ہوتا ہے فلاں. میں نے کہا بہت لمبی, کوئی بات نہیں اس میں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں یار علوم, علم بھی نہیں, کیا ہے علوم, پورا اصول فقہ پڑا ہوا ہے. تو بھرم چل رہا ہے, دور کس کا چل رہا ہے؟ بھرم کا دور چل رہا ہے. جس کے بھرم ہے اس کا پلڑا کیا ہے, بھاری ہے. میں اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ایک دوست ہی, میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا ہے, ہمارے ایک دوست اسلامیات کا پیپر, یہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. اب انہوں نے جھوٹ بولا ہو تو بھائی وہ ذمہ دار ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا میرے سامنے اور یا کسی کے بھی سامنے. کہتے ہیں اسلامیات کا پیپر تھا یا کوئی تاریخ کا پیپر تھا, مجھے یاد نہیں, تو اس میں تھا کہ کسی مشہور شخصیت کے بارے میں نا, جو پاکستان بنانے میں جن کا بڑا کردار رہا, اس پہ کوئی نوٹ لکھیں, مضمون لکھیں. کہہ رہے ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں پتا ہو کہ مشہور شخصیات کون کون سی ہیں. ان کے ابا کا نام تھا تمییز الدین. کہتے ہیں میں نے اپنے ابا پہ نوٹ لکھ لیا مولوی تمییز الدین رحمت اللہ علیہ. مولوی تمییز الدین رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے. کہتے ہیں میں پھینکتا رہا, فلاں سن میں پیدا ہوئے, پھر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی, پھر یہ ہوا, پھر قائد اعظم سے ملاقاتیں, 2-3 صفوں کا پورا ایک اچھا بھلا مضمون ٹھوک کے آ گئے, پورے نمبر ملے. کیونکہ سندھ حکومت ہے, آپ کو پتا ہے تعلیم کا یہاں ایسا خوبصورت نظام ہے, بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں. کتنے؟ بالش کے حساب سے. پنجاب میں ہوتا تو شاید پکڑا جاتا, لیکن سندھ میں ایسی چیزیں نہیں پکڑی جاتی. میں نے کہا تم نے سندھ میں امتحانات دیے ہیں, تمہارے پورے نمبر بنتے ہیں, اس لیے بنتے ہیں کہ تمہیں لکھنا تو آتا ہے نا. یہ بھی ایک کمال ہے نا کہ فرضی کہانی بھی بنانا آسان تھوڑی ہوتا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو نمبر مل رہے ہیں ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے. تو اس لیے یہ کمال ہے بھائی, میں تو اس کو کہتا ہوں بالکل آپ کی حلال جاب ہے, ٹھیک ہے, آپ کو نمبر جو ملے ہیں. تو جب بھی وہ یہ میں کوئی واقعہ سنا رہا ہوتا نا, تو اب دیکھو مولوی تمییز الدین رحمت اللہ علیہ پہ پورا مضمون لکھ دیا. کیوں؟ اسلامیات کو جو چیک کرنے والا, جو بھی ایگزامینر تھا, جو پیپر کو چیک کرنے والا یا ہسٹری کے پیپر کو چیک کرنے والا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو اس نے بولا کہ یار کچھ لکھا ہے, کچھ تو ہوگا نا, اور زیادہ نمبر اس لیے دیے کہ اس کے پاس جو نالج ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو یہیں رہتے ہیں, ادھر ہی نماز پڑھنے بھی آتے ہیں جن کا یہ واقعہ ہے. تو خیر, تو اس لیے کچھ اسکالرز ایسے ہیں باقاعدہ کسی مدرسے سے پڑھے نہیں ہیں, نہ عربی فقہ, نہ انہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے, نہ انہوں نے اصول حدیث پڑھا, نہ حدیث پڑھی,
نہ انہوں نے اصول فقہ پڑھا، نہ انہوں نے عربی ادب پڑھی، نہ عربی گرامر پڑھی، کچھ بھی نہیں. چند کتابیں اردو کی یہاں سے پڑھ لی، چند کتابیں وہاں سے پڑھ لی، کچھ باہر کے اسکالرس کو پڑھ کے چوچو کا مربع بن کے پھر مارکیٹ میں آ کے جو لمبی لمبی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی انگلش ٹھش فش مار رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علوم، علم نہیں. اب کیا کریں یار، روحانی عامل ذہن میں آ جاتے ہیں میرے. روحانی عاملوں سے بھی لوگ اس لیے متاثر ہیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ روحانی علم ہے نہیں، جنات چڑیل بھوت کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب کوئی بھی شخص آ کے کچھ اس طرح کی باتیں شروع کر دے، حصار ہوتا ہے، ہمزاد ہوتے ہیں، موکل ہوتے ہیں، اور یہ اثرات ہوتے ہیں، پھر اس کے حصار کھینچا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار علم نہیں ہے، کیا ہے؟ علوم. بھائی پھینک رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو پوری دنیا اسی سے دھندا چل رہا ہے دنیا کا، پھینکتے جاؤ اور ادھر بیٹھ کے لپیٹتے جاؤ. ڈاکٹروں کا بھی یہی ہے، پڑھے لکھے ڈاکٹر کو لوگ نہیں پوچھتے. جو ڈاکٹر نہیں ہوگا وہ میڈیکل سائنس کی بات کرے گا، مارکیٹ میں چل جائے گا وہ. اچھا، کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں مذہبی جو سائنس کی باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ آ کے، حالانکہ ان کو سائنس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے. یعنی وہ سائنسدان نہیں مانتے ان باتوں کو، لیکن چونکہ جس نے سائنس بالکل بھی نہیں پڑھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا علوم لے کر آیا مارکیٹ میں یہ. تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، اسلام کسی ایک شخص پہ یا دو چار شخصوں پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھو. اگر کسی بھی اسکالر کو سن کے ایسا لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہیں، تو سمجھ لو یہ غلط ہے، باقی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اسلام ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو دو چار لوگوں کے کندھے پہ اللہ تھوڑی ذمہ داری ڈالے گا کہ وہ اسلام کو بچائیں. دو چار لوگوں کے کندھے پہ تھوڑی ذمہ داری ڈلے گی. تو کچھ اسکالر کو سن کے آدمی کو ایسا نیگیٹو ذہن بنتا ہے، ایسا نیگیٹو ذہن بنتا ہے. ایک تو اس کا خیال کرو. دوسرا اس کا خیال کیا کرو ہمیشہ، نوجوان طبقے کی عادت ہوتی ہے وہ منفی بات کو جلدی لیتا ہے، مثبت بات کو نہیں لیتا. مثبت بات کو نہیں لیتا، یہ نوجوانوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں یہ تھوڑی زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سارے مولوی ٹھیک ہیں یا سب لوگ ٹھیک ہیں، یہ دعویٰ چلے گا؟ نہیں چلے گا، اور غلط بھی ہے، سارے ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں یہ سارے غلط ہیں، یہ پھر بھی اس نظریے کو بہت سے ووٹ مل جائیں گے. اس نظریے کو بہت سے ووٹ بولو مل جائیں گے، کیونکہ بات منفیت کی ہو رہی ہے نا. حالانکہ یہ بھی غلط ہے کہ سارے غلط ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ سارے صحیح ہیں، یہ بھی غلط ہے کہ سارے غلط ہیں. لیکن جب آپ ووٹنگ کرواؤ گے تو یہ کہنا کہ سارے صحیح ہیں، اس نظریے کو تو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ کہنا کہ سارے ہی غلط ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک ووٹ ملیں گے. اور دو چار ووٹ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور وہ دو چار بھی وہی ہوں گے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے میں ٹھیک ہوں باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو یہ نوجوانوں کی اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سوچ ہے کہ منفیت کیا ہے، وہ مارکیٹ میں زیادہ چلتی ہے. تو یہ غلط ہے، اسلام تو اس کی ہمیں ترغیب نہیں دیتا میرے بھائی. قرآن سنت اٹھا کے دیکھو، مسلمانوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میری امت حق پر غالب رہے گی. تو غلبہ کمزور کو ہوتا ہے طاقتور کو ہوتا ہے؟ طاقتور کو ہوتا ہے. تو امت کی بہت بڑا طبقہ حق پر رہے گا، آج بھی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت اتنے حالات خراب ہیں، یہ بے حیائی پھیل گئی، یہ فلانا یہ ہو گیا، جیسے ہوتے ہیں نا بیچارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا، کرپشن ہے، فلانا ہے، ڈمکانا. اتنی حضرت نے، ہمارے حضرت تھے اسٹریٹ فارورڈ نا، منہ پہ بالکل پورے تمیز سے جا کے جواب چپکا دیا کرتے تھے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی حضرت کو. تو انہوں نے فرمایا اتنے سارے اچھے کام بھی تو ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، فلانا بھی ہو رہا ہے، فلانا بھی. جاؤ مدنی مسجد جا کے دیکھو، جمعرات کو بھری بھی ہوتی ہے، اتنے نمازی ہوتے ہیں. اچھا جو منفی ہوتا ہے نا، کھوپڑی جس کی منفی ہی چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے. مدنی مسجد بھری ہوئی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کرپشن نہیں ختم ہو رہی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کرپشن نہیں ختم ہو رہی تو مسجدیں بھی خالی ہو جائیں. اب جو اچھا ہو رہا ہے وہ تو اچھا مان لینا یار، مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور سارے کرپٹ تھوڑی ہیں. ابھی دیکھو ماشاء اللہ یونیورسٹی سے آئے ہیں، کون سے وہ بیکن ہاؤس میں پڑا ہوا بندے کا آپ حلیہ دیکھو یار، ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. ان کی حلیے سے لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ بیکن ہاؤس پتہ ہے کتنا ماڈرن ماحول ہے وہاں کا، کیا کچھ نہیں پڑھا رہے وہ، کیا کچھ نہیں سکھا رہے، جو ماحول بنا رہے ہیں. تو وہاں ایسے ایسے بچے آپ کو ملیں گے، میں لونڈے کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے، ایسے ایسے آپ کو ماشاء اللہ بچے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے شب جمعہ تبلیغ میں جا رہی ہیں، سروزے بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں شر زیادہ ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے، بہت سی جگہوں پہ خیر زیادہ ہے. تو
انسانی سوچ یہ ہے کہ وہ منفی چیز کو زیادہ لیتا ہے، منفی چیز کو زیادہ لیتا ہے، صرف اس کے بارے میں منفی سننا پسند نہیں کرتا جس سے آپ کو محبت ہو بس. تبھی مولانا شریف تھانوی فرمایا کرتے تھے عقیدت نہیں محبت ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو اہل اللہ یا بزرگان دین ہیں جو واقعی دین کا کام کر رہے ہیں اس سے عقیدت نہیں، عقیدت مارکیٹ سے 2 منٹ میں شارٹ ہوتی ہے. محبت ضروری ہے. محبت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کے خلاف سنیں، آپ اچھا نہیں لگتا آپ کو. جیسے جمشید کا بیٹا ہے، کوئی آپ کو آ کے بتایا، آپ کے پڑوس میں جمشید رہتا تھا، کسی نے آ کے بتایا جمشید کا بیٹا چرس پی رہا تھا، ویسے جمشید دیکھو کتنا نیک بنا پھرتا ہے، آپ کو دل میں خوشی ہوگی، یار ہم تو جمشید کو بڑا نیک سمجھتے تھے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں. حالانکہ جمشید تھوڑی پی رہا ہے بھائی، اس کا بچہ پی رہا ہے نا. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بیٹا کافر، لیکن پھر بھی ایک خوشی ہوگی کیونکہ منفی زیادہ دماغ چلتا ہے کہ اچھا ذلیل ہو جائے دنیا میں. اور جتنا مشہور آدمی ہوگا، جتنا نیک ہوگا، اس کی بری خبر تو مزے لے لے کے، چسکے لے لے کے لوگ پھیلاتے ہیں. دیکھو نا عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ نا، جو ان کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے تھے، تو بات محل میں دب گئی. بادشاہ نے کہا بھائی میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے، مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جانے دے یار، ٹھیک ہے میری بیوی کی غلطی ہے، جان دے یار. وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا بھائی، میری گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو مارکیٹ میں میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی کہ میری بیوی ہو کے عاشق کسی اور پہ ہو رہی ہے. اب وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا نہ بیوی کو. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں اس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی جا سکتی. ایک صاحب پکڑے گئے، اللہ معاف فرمائے، کسی کے ساتھ نا، تو ہمارے پاس کیس آیا، کہنے تھانے میں جاؤ. میں نے کہا بھائی جس کے ساتھ پکڑا گیا ہے تھانے میں گئے نا، وہ بھی بدنام ہوگی، اس کے رشتے دار بھی بدنام ہوں گے، اور یہ بھی بدنام ہوگا. تو اس میں کتنے لوگ لپیٹ میں آ رہے ہیں؟ اتنی بڑی سوسائٹی، یعنی اتنا بڑا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے. مٹی پاؤ. کچھ کیس ایسے حل ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ عزت ایک دفعہ جائے گی واپس نہیں آتی، اور پاکستان میں تو آتی نہیں ہے. پاکستان میں عزت صرف جاتی ہے، میں نے اب تک آتے ہوئے کی رپورٹ دیکھی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے بے عزت ہیں کہ ان کی اب عزت جانے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے نا. ابھی چھوڑو، پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا. دیکھیں عزت، پیسہ ہوتا ہے تو جانے کا غم ہوتا ہے نا. کچھ لوگ کی عزت اتنی وہ ہو چکی ہے کہ اب عزت جانے کا ان کو غم ہے ہی نہیں، کیونکہ جائے گی نہیں عزت. کیوں نہیں جائے گی؟ ہے ہی نہیں تو جائے کیا. تو وہ اس لیول کے لوگ ہیں، وہ بہت اونچے لوگ ہیں، وہ چھوٹے موٹے لوگ اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں. خیر کیا بات کر رہا تھا میں، دیکھو ہے نہیں، عزت کے حوالے سے نہیں. یہ واقعہ کس پہ سنایا میں نے؟ یوسف علیہ السلام کا نا. تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھا، جو عزیز مصر تھا، اس نے کیا کہا؟ اعرض عن ھذا، چل یار مٹی پا یار. حالانکہ چھوٹا جرم نہیں تھا اس کی بیوی کا، لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جرم جب دنیا کے سامنے جائے گا اور میں بیوی کو سزا دوں گا یا طلاق دوں گا اس کو، تو لوگ پوچھیں گے کیوں دی، میں بتاؤں گا تو کیا بدنام کون ہوگا. لیکن تھا سمجھدار آدمی. کیا خیال ہے؟ تھا کیا سمجھدار آدمی. تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں تمہارا میاں اللہ نہ کرے اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو گھر کی بات گھر میں دفن کر دو، کیونکہ تمہارے میاں کی بے عزتی سے تمہاری بے عزتی ہوگی. عورتیں بڑی بیچاری بے وقوف ہوتی ہیں، کوئی بھی میاں کو کچھ الٹا سیدھے کام میں دیکھ لیا فوراً دنیا کو بتانا شروع کر دیتی ہیں میری یہ ایسا. ابے بھائی اس کی تو بے عزتی ہوگی، تیری بھی کبھی عزت نہیں ہوگی. اور جو عورتیں چسکے لے کے سن رہی ہیں نا تیرے میاں کی برائیاں، کل تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو، کہیں گے ہاں ہے تو تیرا میاں تو ایسا ہے. عورت کی تو پہچان اس کا میاں ہے. تبھی کہتے ہیں نا عقل مند لوگوں نے کہا ہے کہ عقل مند عورت اپنے میاں کو شہزادہ بنا کے رکھتی ہے اور شہزادی کہلاتی ہے، اور اس کی برائیوں کو گھر میں دفن کر دیتی ہے. اور بے وقوف عورت اپنے میاں کی ساری دنیا میں چرچے بیان کرتی ہے. وہ میاں بھی تو حرکتیں دیکھو نا، پکڑے جا رہے ہیں آج کل. موبائل میں دیکھو تو وہاں کچھ چیز سے پکڑے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں فوش فلمیں، اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہوا پکڑا گیا. یہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو میں ان عورتوں کو بولتا ہوں بھائی برا کیا، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن دفن کر دو گھر کے اندر. بچوں کو پتا چلے گا ابا یہ کر رہے تھے، بچوں کے دل میں کیا عزت رہے گی؟ بچے بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام پھر؟ لیکن منہ ہی نہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے، کنٹرول ہی نہیں ہے منہ کے اوپر. اللہ میاں نے میاں بیوی کو لباس بنائے ایک دوسرے کا. لباس کا مطلب ہے چھپاؤ بھائی، ایک دوسرے کی چیزوں پہ پردہ ڈالو. اب بے وقوف عورت نے اپنے پرانے تعلقات بتا دیے شوہر کو.
تم کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ چھوڑ دو، جمشید کیسا تھا، ستار کیسا تھا، مٹی پاؤ. اور اگر اس نے حماقت کر کے بتا دیے ہیں تو تم چھپا دو اب اس کو بیگم، بس پرانی باتیں کیا کرو، اور کریدرا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے. پھر جب لڑائی ہوگی تانے دے گا اس کو. تم نے خود بتایا تھا، تمہیں یاد ہے؟ آج میں پکڑا گیا ہوں تو تم نے تو خود پکڑوایا اپنے آپ کو. کیا گند چل رہا ہے. تو بس وہ بے لگام زبان ہے. اللہ میاں نے حکم دیا پردے ڈالو بھائی. اپنے گناہ کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار کرنے والے جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ان کا گناہ قابل معافی نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں تجھے خود شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پہ؟ جس چیز پہ شرم آتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. بھائی کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا ہے گندا کام ہے یہ، تو بتا نہیں رہا ہوتا. وہ لڑکی والوں کے سامنے آپ گئے رشتہ لینے کے لیے، کیا کرتے ہو؟ جی میں چرس پیتا ہوں چھپ چھپ کے. بتاؤ گے کبھی؟ اگر پی بھی ہے بھائی چھپاتا ہے آدمی، یار یہ کوئی عزت جائے گی. تو جس گناہ کو آپ بتا رہے ہو نا، اس کا مطلب آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہو، آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو. تو جب آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے معافی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے. جب آپ بتا رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے فلانی فوج فلم دیکھی، میں نے فلانی فلم دیکھی، میں نے یہ کیا، یہ ڈرامے بازی، تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو خود اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو کل امتی معافن الا المجاہرین، جو جہار کرنے والے، لوگوں کے سامنے بتانے والے، اللہ کہتا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا نا کہ چھپایا. ہاں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیوی کو، ان کی جو عزیز مصر تھا، عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے، اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی، کیا کر دے. یہ نہیں کیا اس نے بلایا ہو اس کے سسرال، فون کیا اپنے سسر کو، دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں. پاکستانی ہوتا یہ کام کر رہا ہوتا، دیکھ لیا، اور وہ سالے اور سسر آستین چڑھا کے تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے. اور جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سسرالوں کے جھگڑے پھر چلتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا بادشاہ کی 2 ٹکے کی حیثیت. اگلے الیکشن میں جیتنا نہیں تھا اس نے. تو الیکشن نہیں ہوتے تھے وہاں، سلیکشن ہی ہوتی تھی. خیر جیسے ہمارے استغفر اللہ، تو وہ نہیں آنا تھا اس نے. ٹھیک ہے نا. دوبارہ ایک تو میں پتہ نہیں منہ سے کیوں ایسی غلط غلط باتیں نکل جاتی ہیں، یعنی صحیح صحیح یعنی غلط غلط. ٹھیک ہے نا. اچھا خیر. تو اب کیا ہوا، لیکن بات کیا ہو گئی، لیک آؤٹ. بادشاہ کا آرڈر تھا، عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا، تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا، اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ، بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی، پھڈا شروع. جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا، نہ مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، اپنے گناہ پہ استغفار کر لے. جو بھی ان لوگوں کا، جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں گے، جو بھی ان کا خدا ہو، جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہوں شرک بھی کرتے ہوں، کہ کیا کر، کیونکہ یہ زنا جو ہے نا، زنا تمام دینوں میں، تمام تہذیبوں میں حرام رہا ہے. ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں نا، 700 سال پہلے کی کتاب ہے ہدایہ، تو اسلامی قانون ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. اس وقت دنیا میں کسی قوم میں بھی نا زنا لیگل نہیں تھا. یہ یورپ نے آ کے لیگل کیا ہے اس کو، اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت لیگل نہیں کیا. جب مذہب سے پیچھے ہٹے تو حیوانیت آ گئی سوسائٹی میں، جب حیوانیت آ گئی تو ایکسیپٹ کرنا پڑا اس کو، کیونکہ مذہب روک سکتا ہے. مذہب کو نکال دیا تو اب درندگی، جو کام جانور کرتے ہیں فزیکل ریلیشن، وہ کام انسانوں میں آ گیا. مجبور ہو گئے، اب روک نہیں سکتے. شراب بھی آ گئی، جوا بھی آ گیا، زنا بھی آ گیا، خنزیر بھی آ گیا. پہلے گورے تھوڑی خنزیر کھایا کرتے تھے. اب ساری چیزوں کو انہوں نے لیگل کر کے، یہاں تک کہ پھر وہ مردوں سے بدفعلی بھی آ گئی تو اس کو بھی لیگل. سب کچھ کیا ہو گیا ان کے ہاں، لیگل. وہی غلاظت، گندگی، پلیدی اور ناپاکی کو لیگل کر کے تہذیب کا لیبل لگا دیا کہ ہر انسان آزاد ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ کچھ ان کے ماہرین بیٹھ کر انہوں نے لیگل کیا ہو، بلکہ جب اللہ کا تصور نکلا تو برائیاں خود بخود آتی ہیں سوسائٹی میں. تو جاوید اختر صاحب کو کوئی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ خدا کا جو انکار ہے نا، اس سے جو اخلاقی جرائم جنم لیتے ہیں، وہ بہت سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، اور لوگ اس جرم کو جرم کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، جرم کہتے بھی نہیں ہیں. ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں. تو مذہب ہے جو روکتا ہے انسان کو. خیر،
تو میں یس کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کی نے کتنی، وہ ان کے جو عزیز مصر تھا اس نے کتنی پابندیاں لگائی ہوں گی، بات آگے نہ جائے، تو بھی توبہ استغفار کر، بس ہو جاتا ہے، انسان ہے، تو بھی انسان کی بچی، میں بھی انسان کا بچہ ہوں، بس آفیشلی روکا ہوگا نا. چند دنوں میں پورے مصر میں خبر پھیل گئی تھی. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی. مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہ تقریباً سبھی کی زبان پہ یہ تھا، ابے بھائی تمہیں پتا ہے بہن کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ ہاں بھائی بتا. وہ فوراً عشق معاشقے کے کیس آ رہے ہیں، تو یہ تو ہو جاتے ہیں. نہیں، بادشاہ کی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ہو کے عاشق ہو رہی ہے کس پہ؟ اپنے خادم پہ، گھر کے ملازم پہ. انا لنراھا فی ضلال مبین. میرا مقصد بہن تمہیں کوئی غیبت کرنا نہیں ہے کسی کی، بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا پسند نہیں آیا بالکل بھی. فی ضلال مبین، یہ تو کھلی گمراہی ہے. اتنے اونچے طبقے کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے گھر کے خادم پہ. تو اس لیے میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی، ورنہ میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی غیبتیں کر کر کے نا کسی کو بتانا نہیں. میں تو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، بس میرا مقصد کسی کی غیبت نہیں ہے، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں. ابے تیرے بتائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. ہر آدمی غیبت پہ ایک اچھا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا نالج نالج نالج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. ہر نالج اچھی نالج نہیں ہوتی. آپ کو سب کے گھروں کا پتا ہے، کس کی بیوی بھاگ گئی، کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کس کی بیٹی کا کہاں سے چکر چل رہا ہے، اور آپ کو میں ایک نالجیبل آدمی ہوں. یہ والی نالج شیطان کے پاس بولو زیادہ ہوتی. کچھ چیزوں سے جاہل رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں کا علم ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا یار کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو آپ موبائل پکڑا دو فوراً گیلری میں گھسے گا، ان باکس میں جائے گا، واٹس ایپ میں جا کے میرے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ. اعتماد کر کے میں نے موبائل پکڑا دیا. پہلے ہوتا تھا، اب تو میں ہوشیار ہو گیا ہوں نا. جب میں نیا نیا مشہور ہونے لگا نا تو اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، ماشاء اللہ حضرت جی، میں بڑا متاثر ہوتا ہے، اتنا نیک آدمی یار، یعنی مجھ سے اتنا زیادہ تمیز سے مل رہا ہے. اس کو موبائل پکڑا دیا کہ بھائی ویڈیو بنا لے. کم بخت گھس گیا کس میں، نمبر نکال لیے. اب میرے پاس ہر طرح کے نمبر آتے ہیں. ایک نے ایک شرارت کی، ایک خاتون ڈیورس طلاق یافتہ تھی، مسائل پوچھ رہی تھی، تو اس کے یاداشت، اس کا استفتاء آیا ہوا تھا میرے پاس طلاق کا. تو میں نے ڈیورس کے لفظ سے نا اس کو، تاکہ مجھے یاد رہے اس کی ہسٹری. اس نے دیکھا یہ طلاق یافتہ ہے، اس پہ لائن مارو. میرے موبائل سے نمبر نکال کے لائن مارنا شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہو گیا رہا ہے. وہ خاتون کہ میرا نمبر کہاں سے چلا گیا. پھر میں نے اس کو، پھر جب میں نے انکوائری کے پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، گھر میں کسی کو بٹھاؤ وہ درازیں کھول کے چیک کر رہا ہے، الماریوں میں گھس رہا ہے. بھائی یہ تو شوہر بیوی کے لیے یہ کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. بیگم کا موبائل عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، میاں کے موبائل. یہ جمشید ہے، جمشیدہ تو نہیں ہے کہیں، یہ محمود ہے کہیں، ایسا تو نہیں ہے لکھا ہوا محمود اور نکلے کیا. میں عورتوں سے کہتا ہوں تم شوہر کی پرائیویسی میں جتنا مردی گھسو گی نا، تمہیں ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شوہر کے پاس تمہیں بیوقوف بنانے کے اتنے راستے ہیں، اتنے راستے ہیں، کیونکہ گھر سے جو گھر میں ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو سکتی ہے، جو گھر سے باہر ہے اس کی کون نگرانی کرے گا. لیکن نہیں، ایک ہے کچھ نہ کچھ، پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں. چھوڑ دو یار، تمہارا جب میاں گھر میں آتا ہے، بھائی میرے میاں سے اچھا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، بہت شریف آدمی ہے، کبھی بھی انٹیوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، کبھی ضرورت ہو تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہے. اتنا بے حیا نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے. چھوڑو، کیا ضرورت ہے، دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. اگر تمہیں یہ لگے کہ میرا میاں اچھا ہے، حقیقت میں نہ ہو، اور اس سے تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے، تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو، عورت کو اگر یہ لگے کہ میرا میاں دنیا کا بہت اچھا انسان ہے، اور اس کا مرد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، باہر کیا کر رہا ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت اچھا ہے، کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، اور اس سے آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر کے ختم ہو جائے، آخرت میں پتا چلے کہ یہ ایسا تھا. دنیا اچھی گزر گئی کہ نہیں گزر گئی؟ تو آخرت میں تو اللہ آپ کو ویسے ہی آپ کے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے گا. یہ نہیں تو کوئی دوسرا اچھا میاں اللہ آلٹرنیٹ کے طور پہ دے دے گا آپ کو. لیکن دنیا اچھی گزر گئی نا سکون سے؟ نہیں، پورا رپورٹ ہونی چاہیے، صبح نکل کے کدھر گیا وہاں سے. اب میں دیکھ رہا ہوں جو میاں نے
ایک بات خوب سمجھ لو, میں تم لوگ کو خراب کرنا مقصد نہیں ہے. جب شادی ہوا کرے نا, بیگم کو شروع میں بتا دو کہ ریموٹ کنٹرول کی طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرنا. جن لوگوں نے شروع میں شریف شرفا بننے کی کوشش کی, کچھ لوگ ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, جب شادی ہو گئی بیگم صبح جا رہے ہیں, بیگم پوچھتی ہے, دلہن پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, بیگم آفس ٹائم ہو رہا ہے, تو آج تو چھٹی تھی آپ کی, چھٹی نہیں تھی لی آپ نے, نہیں میں اصل میں فوج میں ہوں یا کسی ایسے ادارے میں ہوں, میں چھٹی نہیں کر سکتا, یا میری ڈیوٹی بہت سخت ہے, کمپنی نے مجھے جو چھٹیاں دی تھیں پورے سال میں وہ لے چکا ہوں, تمہارے ابا نے شادی ڈیلے کی تھی, پوری نا رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے گا. بیگم کہتی یہ ہوتا ہے میاں, میں نے ایک سوال پوچھا, پورے تھیسس اس نے میرے سامنے رکھ دیے. پھر آپ صبح جا رہے ہیں, پوچھ رہی ہے آج لیٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ. بیگم وہ اصل میں ٹریفک میں بہت پھنس گیا تھا. بیگم کہے گی کتنا اچھا میاں ہے, اچھا ویڈیو بنا کے بھیجیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں آپ نے, آپ کیونکہ آپ کیا ہے فیئر ہیں, منافقت آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. بیوقوف ہے بھائی, یہ تو بیوقوف ہے. ابھی ہوتا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ, آپ فیئر ہیں, آپ نے ویڈیو بنا کے بھیج دی, دیکھو ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. بیگم کو اعتماد آ گیا, میرا میاں جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ماشاء اللہ ایسا میاں ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ پہنچ گئے, پھر صبح جا رہے ہیں, پھر کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتوار کے بیان. بیگم نے پوچھا کہاں ہو, اتوار کے بیان میں بیٹھا ہوا ہوں. دوسری شادی سے متاثر تو نہیں ہو رہے, نہیں آج مفتی صاحب کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ دیکھو میں تمہیں لائیو تھوڑا سا سنا دوں, وغیرہ وغیرہ. خدا کی قسم کچھ دنوں میں تمہاری جو حالت ہوگی نا, اور تم سے زیادہ خراب حالت تمہاری بیوی کی ہوگی. یہ وہ لاڈ ہے جس سے آپ کے گھر تباہ ہو جائے گا کل. جن لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے, زندگی عذاب میں آ گئی ان کی, اور بالآخر نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا, نقصان عورت کو ہوگا. میں کبھی گھر سے باہر ہوں نا, میرے گھر والوں کا فون آئے کہاں ہیں, تو کہیں ہوں, بس یہ رپورٹ پیش کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے. اس میں ان کا فائدہ ہے, ان کو عادت ہی نہ ڈالو اس کی. بیسیوں جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے, نہیں جا سکتا ٹائم پہ. ہمارے ابھی ہم پنجاب سے آ رہے تھے, فلائٹ لیٹ, اب دھن کی وجہ سے فلائٹوں پہ فلائٹیں لیٹ ہوئے جا رہی ہیں. 5 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے, پھر لیٹ, پینسل ہی ہو گئی اگلے دن. اب وہ کیا بولوں گا, کسی کے گھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے, وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ, وہ کہہ رہی ہے ٹوپی کرا رہے ہو. صحیح ہے نا. ایک اور ہمارے دوست ہیں, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, وہ بےچارے ان کی عمر ہو گئی ہے 60 سال کے ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا ریموٹ کنٹرول کی طرح میں نے شروع میں بس کنٹرول میں آ گیا, تو اب میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے, کہیں نہیں جا سکتا, کہیں نہیں بیٹھ سکتا, بہنوں کے پاس تک نہیں بیٹھ سکتے. اس میں پھر لڑائیاں ہوگی, نقصان اس میں عورت کو ہی ہے. بھائی بیگم کو بتاؤ, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے, میری نہیں ہوئی ہے. تم آئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے, یہاں باؤنڈ ہوئی ہو. میں تو جیسا جمشید تھا ویسے کا ویسا ہی جمشید ہوں. میں صرف اتنا باؤنڈ ہوا ہوں کہ تمہارے حقوق ادا کروں گا, نان نفقہ, اور تمہیں پراپر ٹائم دوں گا. اب کون سا ٹائم دوں, یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ 8 بجے آنا ہے اور شام کو 8 بجے نکلنا ہے میں نے, یا جہاں بیٹھا رہا ہوں میں تمہیں بتا. اتنا تو فوج نہیں بتا رہے ہوتے اپنے آفیسر کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں میں. تو اس سے زندگی آپ بھی, یہ شروع میں یہ لوگ کر لیتے ہیں یہ, پھر اس کے بعد آپ بھی ڈپریشن میں, گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بالآخر نقصان اس کا عورت ہی کو ہوتا ہے. تو اتنا لاڈ شروع میں مت دو کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے اس کو. بیگم کو سمجھا دو, بیگم میں کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں, میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے, لیکن گھر پہ میں, اور رات کو جلدی گھر پہ آیا کرو. ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, شریف آدمی رات کو کہاں ہوتا ہے, گھر پہ ہوتا ہے. یہ شروع سے روٹین بناؤ, شروع سے. کبھی لیٹ ہو گئے تو بھائی مجھے آج کام ہے, میں دیر سے آؤں گا, بس اتنا کافی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ کھا رہا ہوں, میں وہ کھا رہا ہوں. اس سے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن یہ زندگی عذاب بنتی ہے اس سے. اور جن گھروں میں مجھے لوگ بولتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے یار, اچھا اس سے شروع میں جھگڑا ہوگا, آپ گھر سے باہر ہو, بیگم پوچھ رہی کہاں, کہیں, جواب میں کیا ہوں, کہیں. شروع میں لڑائی ہوگی اس سے, پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا. شروع میں لڑائی ہوتی ہے اس سے, کیوں بتا کیوں نہیں رہے, بتا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا میں بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں اس وقت, میں لوکیشن نہیں شیئر کر سکتا, حالانکہ میں کہیں نہیں بیٹھا ہوتا, میں ہو سکتا ہے ادھر ہی گائے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. لیکن عادت کیوں بنائے بھائی ہم اس کی, ہر وقت اپنے ماں باپ کو نہیں رپورٹ پیش کی جا سکتی, ہر وقت آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے اس سے. تو جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی, بچے تو ٹھیک ہے, بچوں پہ تو کیئر ہونی چاہیے, اب تو بڑے ہو گئے نا, جب شادی تو جب بڑے ہوئے تبھی تو ہوئی ہے نا شادی. اب لوگ زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ایک ایک چیز کی رپورٹ بیگم کو پیش کر رہے ہیں, پھر آمدنی بھی پوری بتا رہے ہوتے ہیں اس کو. لوگوں نے بہت نیک بن کے ایسا کیا, پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدنی ہے. اب پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے ہیں وہ.
پان گٹکے کے پیسے دے دو، یہ دے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں، نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف نیک تو ہونا الگ بات ہے، لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو، وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے، ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اس سے. آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بیگم میں نے گھر بنایا، میری بیگم کہہ رہی میرے نام کر دو. آج ہی کی بات ہے. تو آپ سے مشورہ ہے میں کر دوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے؟ کوئی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب ہے کہ کوئی بعض دفعہ مرد نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا، خطرہ ہوتا ہے کہ گھر بیچ باچ کے چرس میں اڑا دے گا. وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی بیگم کے نام کر دو، ہم بھی دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد سہولت سے زندگی گزارے نا. ہمیں پتا ہے یہ اڑا دے گا، یاشی میں شراب کباب میں اڑا دے گا، ایسے میں تو ٹھیک ہے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے، نارمل آدمی ہے، بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. اب وہ کہنے لگے مجھے بہت دباؤ ہے، میرے بچے بھی بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گھر میں بیگم کے نام کر دوں، اور میری بیگم بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے کہ گھر کس کے نام کر دو؟ میرے نام کر دو. میں نے پوچھا کوئی نان نفقے میں پرابلم؟ کہہ رہے نہیں کوئی شکایت نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں؟ کہہ رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، کیا ہم پہ اعتماد نہیں ہے؟ میں نے کہا عجیب بات ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو. کہتے ہیں کیوں؟ پوچھو گے نا آپ کیوں، کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ حماقت نہیں کرنا، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں ہی کا ہے، اور آپ کی صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے مرنے کا چانس. ان کو میں نے کہا نہیں، دل چاہ رہا تھا کہنے کا. تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی. بھائی آپ کے مرنے کے بعد جائے گا نا، اگر اللہ نہ کرے بیگم پہلے مر گئی تو وہ تو ویسے ہی دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر. تو خام خکی نا نیک بننے کی نا ایکسٹرا آرڈینری جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اعتدال. ہر چیز میں اعتدال ہے بھائی. دیکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا بیوی سے محبت کریں، ساتھ ساتھ سربراہ بھی بنایا ہے. اس کو لے کے چلنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. وہ دوست تھوڑی ہے، فرینڈ تھوڑی ہے، گرل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی. اس کی ذمہ داری ہے آپ پر، اس کی تربیت، اس کی جو ہیلتھ ہے مینٹلی ہیلدی رہے، وہ دماغ خراب نہ اس کا. بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دے باپ، ہر مطالبہ پورا کر رہا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبت تو کرتا ہے لیکن بچے کو بگاڑ رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار جو کہتا ہے تو یہ تو بگڑ جائے گا، جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو چوریاں کرے گا، ڈکیتی کرے گا. لہذا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ بچے کے مطالبے پورے بھی کرتا ہے اور بہت سے مطالبوں پہ نو بھی کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاکلیٹ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، باپ کہتا ہے نہیں. تو کوئی باپ کو یہ تانا دیتا ہے کہ تجھے اپنے بچے سے نفرت ہے؟ کوئی تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جہاں بچے سے محبت ہے وہاں یہ بچے کا سرپرست بھی ہے، اس کے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے. تو ایسے ہی انگریزوں کا یہ تصور ہے کہ میاں بیوی بس ایک جیسے ہوتے ہیں. نا 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 نا، اسلام نے کہا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے تو سنبھالنا بھی اب کس کے ذمہ ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے، سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے میں یہ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا ہے. اتنا زیادہ نہیں ہو کہ وہ بس کہیں کے بھی نہیں رہو آپ، وہ اس کو نقصان ہوگا اس کا فیوچر میں چل کے. وہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم آ جائے گا نا کہ بس گئے کام سے آپ، اسی کا نقصان ہے کل جا کے اس کا. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کی خبر مصر میں پھیلی ایک دم اسپیڈ کے ساتھ، پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ مثبت چیزیں کم پھیلتی ہیں، منفی چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. لیکن سورہ حجرات میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، اور قرآن میں دوسرے مقامات پر، مثبت چیزوں کو زیادہ پھیلاؤ، منفی چیزوں کو بالکل بھی نہ پھیلاؤ. تو ہم تو بالکل الٹا چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس 4 گواہ آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ ان کے لیے گواہی دینا جائز تھا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یعنی جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ کاش تم اس کو ذلیل نہ کرتے. تو صحابہ کرام کبھی بھی کسی کی برائی کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتے تھے. حتیٰ کہ نبی کے پاس جو خاتون آئی نا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو نبی کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی. نبی نے چہرہ پھیر لیا، اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر وہ دوسری مجلس میں دوبارہ آئیں، پھر آپ نے چہرہ پھیرا اپنا. پھر تیسری مجلس میں دوبارہ آئیں، پھر چہرہ پھیرا آپ نے اپنا. ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا ہے؟ کوئی آ کے اپنی برائی بتا رہا ہو، ایک دم لڈو پھوٹنا شروع، ابے اب اس کے خفیہ راز ہمارے سامنے آنے والے. ہم جب پڑھتے تھے نا تو مجھے یاد ہے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے، اسکول کا واقعہ ہے. تو ایک لڑکے کے منہ سے کچھ اپنی نکل گیا، اس نے کوئی برائی کی ہوگی. اس زمانے کی کیا برائی ہوتی تھی، کوئی تھوڑی سی وہ بھی دیکھ لیتا تھا نا، کسی کی تصویر شیمپو کی بوتل پہ کسی خاتون کی،
اس کے لیے وہ بھی اس پہ بھی عاشق ہو جاتا تھا. تو کہیں اس نے اپنی کوئی برائی بیان کی ہوگی تھوڑی سی, تو مجھے یاد ہے ہماری کلاس میں ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا, یار پورا بتاؤ واقعہ ہوا کیا ہے. ہم لوگ تو پیچھے ہٹ گئے, ہم نے کہا چھوڑو یار اس کا ذاتی ہے. وہ پیچھے پڑ گیا, بتاؤ, اس کو اگل رہا ہے. میں نے اس کو جا کے بولا, میں نے کہا بھائی تو کیوں بتا رہے آپ, جو ہوا بٹی پا یار. وہ کیوں اگل رہا ہے, تاکہ اس کی کمزوری مجھے پتا چل جائے. دیکھو انسان اگر نیوٹرل ہو کے سوچے نا, اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی. یہ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ کام نہیں. اندر سے میں اچھا ہوں یا برا. کسی کی برائی سن کے خوشی ہو رہی ہے نا, اور دل چاہ رہا ہے اور اگل, سمجھ لو اندر سے کیا ہو, برے ہو. اور کسی کی برائی سن کے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کے ساتھ, کسی نے آ کے کسی مولانا کی برائیاں کرنا شروع کر دیں, وہ اٹھ کے ہی چلے گئے. تو ہمیں نہیں پتا چلا یہ کس سلسلے میں گئے ہیں. پھر ان کے کسی بہت ہی کلوز خادم نے بتایا کہ ان کو برا لگا ہے کہ یار اچھا بڑی مجلس چل رہی تھی, آ کے کیا گند ڈالنا اس میں شروع کر دیا. اور اس غیبت کی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے, یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیچ سڑک میں کسی نے پہانا کر دیا. یہ بھی غلط ہے. اور جو اس برائی کے چرچے کر کے پھیلاتا ہے وہ ایسے جیسے ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو زیادہ برا کون ہوا, پہلا یا دوسرا ہوا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, منفی سوچ کو کیا کر دیں, ختم. ہم سب بہت زیادہ منفی سوچتے ہیں ہر سطح پہ. اچھا منفی جو باتیں کرے گا وہ چلتا بھی بہت ہے, یہ سب ایسے ہیں, یہ سب ہے. حکمرانوں میں بھی سارے برے نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھو. جب تک ریلیشن ہمارا نہیں تھا نا, ہم بھی سمجھتے تھے سارے 2 نمبر ہیں, لیکن ہمیں ایسے ایسے خاندانی لوگ ان میں ملے ہیں, ایسے خاندانی لوگ ملے ہیں آفیسرز میں, 18 گریڈ 20 گریڈ کے آفیسرز میں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ نیک ہیں یہ. تو سارے کہیں بھی برے نہیں ہوتے میرے بھائی, اور ہر چیز ہمارے خلاف سازش بھی نہیں ہوتی. سارے کام امریکہ کے بھی برے نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا امریکہ بہت اچھا ہے, حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے تو آپ کو کارنامے پتہ ہیں, سلو کے ایوارڈ مل رہے ہیں ان کو. لیکن ہر چیز میں نیگیٹو سوچنا کہ وہ جو یہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے, حالانکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ کر رہا ہوتا ہے, چلو یار انگریز بھی انسانیت کی خدمت کر لیتے ہیں, کافر بھی کر لیتے ہیں. یہ جو پولیو کی ویکسین ہے نا, یہ گورے نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے پر. اس کا مقصد جو میں نے ریسرچ کی ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو اہل ہیں ریسرچ کے, جن کو پتہ ہے معاملات کا, کہتے ہیں ایک انگریز نے اس کے کیا کوئی بچہ مر گیا تھا یا کوئی پولیو سے ہو گیا, اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں دنیا سے پولیو کا خاتمہ کروں گا. تو اس میں اس کی بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے پولیو کی ویکسین کو بنانے میں, دنیا میں پھیلانے میں. لیکن ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا ہے, اس میں اولاد کے جرثومے ہیں جس سے بچے پیدا نہیں ہوتے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں. ہم بھی یہی بیان کرتے رہے ہیں پہلے, کیونکہ ہم بھی اسی سوچ کو لے کے پیدا ہوئے بڑے ہوئے. جب ہم نے اپنے طور پہ تحقیقات شروع کی ہیں, ڈاکٹروں سے ملے ہیں, ان لوگوں سے ملے جہاں پولیو کی ویکسین بنتی ہے اور وہ ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے ہیں اور نیک لوگ ہیں, انہوں نے بتایا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں, پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا. لیکن پاکستان, افغانستان اور 1-2 اور ملک ہیں افریقہ, یہ ٹھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں, نہیں تم ہمارے بچوں کو کیا پلا رہے ہو, زہر پلا رہے ہو. کیوں, یہ وہاں سے آ رہے ہیں انگریزوں سے, اور انگریز ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بھائی وہ ہم پتہ ہے نہیں ہوتے خیر خواہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کام ہی انسانیت کے لیے وہ غلط کر رہے ہو. بہت سے کام انسانیت کو, دیکھو اللہ نے نیکی کا جذبہ انسان میں رکھا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. یہ جذبہ ہی اگر ختم ہو جائے تو مکلف ہی نہیں رہے گا اس انسان. کیا مطلب, گاڑی اردو استعمال کیا, آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ نہیں کیا. اب اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے میں انسان کو اپنے احسانات بتاؤں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, وہی سافٹ ویئر یہ ڈالے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے کہ کسی کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہونا شروع ہو جاتا. یہ سافٹ ویئر کافر کے دل میں بھی ڈلے اور بولو مسلمان کے دل میں بھی ڈرے. ابو جہل میں بھی تھے یہ, لیکن کیا کیا ابو جہل نے, حق کی مخالفت کرتے 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 وہ سافٹ ویئر وہ ریموو ہی ہو گئے, اس سے دل سیاہ ہو گیا. لیکن نیچرلی قرآن حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, چاہے کافر ہو چاہے سکھ ہو چاہے